اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر اور میں مدرسہ تعلیم القرآن سے حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ انسان کو معراج تک جانے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں وہ کیا ہیں۔ انسان کو خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں وہ کیا ہیں، تو اس ٹاپک کو واضح کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر ختیجہ فاروق۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو آپ اس بات کو واضح کریں کہ انسان کو معراج تک جانے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں وہ کیا ہیں۔ انسان کو خدا کی بارگاہ میں جانے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ معراج تک جانے میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہیں۔ اس سوال کے جواب میں آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 بیان کرتی چلوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی، بے شک میں، انا میں، ربو کا تمہارا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ سے فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ فاخلع، پس اپنی اتار دے، نعلے کا نعلے یعنی جوتی کو اتار دے، انا کا بے شک تو بالوادی المقدس طویٰ، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدس جگہوں پر جانے میں جو رکاوٹ ہے وہ جوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اپنی جوتی اتار دے کیونکہ تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ اللہ نے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، لیکن جنہوں نے جوتی پہنی ہے ان کے لیے یہ دروازے بند ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے آیت کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اپنی جوتی اتار دو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مقدس وادی میں ہیں، یعنی مقدس جگہوں پر جانے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ جوتی ہے۔ آپ اس کو واضح کریں کہ یہاں پر جوتی سے کیا مراد ہے۔ جی بالکل، جوتی یہ جو ہم نے پہنی ہے یہ ایک اشارہ ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جو ہمیں کسی اور حقیقت کا بتاتی ہے کہ جسے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ دراصل میں یہ جوتی دل کی جوتی ہے۔ تفسیر نور میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو دل کی جوتی ہے یہ حب دنیا ہے، یہ آرزوئے دنیا ہے، یہ خواہشات دنیا ہے، یہ لمبی لمبی خواہشات ہیں، یہ لمبی لمبی آرزوئیں ہیں کہ جو خدا تک جانے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، جو خدا تک جانے میں تنگی پیش کرتی ہیں، رکاوٹیں پیش کرتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ استاد محترم آغا سید جواد نقوی فرماتے ہیں کہ عمر سعد کے دل میں بہت زیادہ خواہشات تھیں، لالچ تھا کہ وہ شہر رے کی حکومت کرے۔ اب وہ اس لالچ میں، اس خواہشات میں قاتل امام حسین بن گیا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جی بالکل، یہ دراصل میں دل کی جوتیاں ہیں، یعنی یہ حب دنیا ہیں، خواہشات دنیا ہیں، یہ لمبی لمبی آرزوئیں ہیں۔ دیکھا جائے کہ جس دل میں ہزاروں خواہشیں ہوں وہ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ وہ بچی جس کے دل میں ہزاروں خواہشیں ہیں وہ مدرسے میں کیسے پڑھ سکتی ہے؟ وہ شخص جس کے دل میں ہزاروں خواہشیں ہیں وہ نہج البلاغہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ وہ انسان جس کے دل میں ہزاروں خواہشیں ہیں وہ دین کے احکام پر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اب یہ جو رکاوٹیں انسان کو خاک سے خدا تک جانے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، نماز ان تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے اور اس حقیر انسان کو قادر مطلق سے ملا دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا مختصر سا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ.